میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ غزل کا یہ جمالیاتی رنگ، غزل کا یہ روایتی لہجہ ہر دور میں پسند کیا گیا ہے۔ آج بھی جب کوئی شاعر غزل کے اس لہجے میں بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ غزل اپنی تمام تر تہداریوں کے ساتھ پوری دنیا پر منکشف ہونا چاہتی ہے۔ غزل کے ایک بہت باکمال شاعر جن کا تعلق فلم انڈسٹری میں ایک نغمہ نگار کے طور پر بھی ہے، جناب اے.ایم. طراز سے میں اب گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ تشریف۔ سامعین حضرات السلام علیکم۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بھٹو بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ایک بار پھر روبرو ہونے کا موقع فراہم کرایا۔ جناب صدر سے اجازت چاہتے ہوئے اس مطلع سے آپ میرے ساتھ جڑیں کہ عشق کا بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، عشق کا بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، ہم تیرا نام چھپاتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ کیا کہنا، یہاں سے بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ معاملہ جمے گا جی۔ یہاں سے بغیر کسی تمہید کے غزل کا مطلع بالکل نئی چیزیں آپ تک پہنچاؤں گا، جو پہلے پڑھ چکا ہوں وہ نہیں پڑھوں گا۔ ارشاد۔ میں آپ کے وقت کی جو ہے وہ قدر کرتا ہوں۔ جی مطلع یہاں سے حاضر ہے کہ ہر ایک شے میں کہیں کچھ کمی نکلتی ہے، ہر ایک شے میں کہیں کچھ کمی نکلتی ہے۔ میرے بڑے بھائی جلیل شیروانی صاحب آج موجود ہیں، شکیل بھائی ہیں۔ مطلع سنیں کہ ہر ایک شے میں کہیں کچھ کمی نکلتی ہے، ہر ایک شے میں کہیں کچھ کمی نکلتی ہے، تیرے بغیر کہاں زندگی نکلتی ہے، تیرے بغیر۔ میں نے یہ شعر آپ کے لیے پڑھا ہے جی، یہ شعر آپ کے لیے پڑھیے۔ مطلع ثانی ہے کہ تیرے خیال کی جب ڈائری نکلتی ہے، تیرے خیال کی جب ڈائری نکلتی ہے، ہر ایک صفحے پہ نئی شاعری نکلتی ہے، ہر ایک صفحے، ہر ایک صفحے تیرے خیال کی جب ڈائری نکلتی ہے، ہر ایک صفحے پہ نئی شاعری نکلتی ہے، ہر ایک صفحے پہ۔ دیکھیے شعر دیکھیں کہ ارشاد۔ تمہارا ذکر اندھیروں کو مار دیتا ہے، تمہارا ذکر اندھیروں کو مار دیتا ہے، تمہارا ذکر اندھیروں کو مار دیتا ہے، تمہارے نام سے ایک روشنی نکلتی ہے، تمہارے نام سے۔ اور اب آپ کے مطلب کا شعر آپ اس شعر سے ضرور گزرے ہوں گے۔ یہ شعر ہے کہ تمہارے ہجر کا موسم گزر نہیں سکتا، تمہارے ہجر کا موسم گزر نہیں سکتا، ہماری آنکھ سے اب تک نمی نکلتی ہے، ہماری آنکھ سے اب تک نمی نکلتی ہے،
تیرے خیال کی جب ڈائری نکلتی ہے. واہ واہ. اور شعر دیکھیں کہ ایک نئے ارشاد. زاویے سے میں نے شعر کہنے کی کوشش کی ہے. اسٹیج کی بھی داد چاہوں گا کہ عطا ہو بھائی. وفا کے پیڑ پہ پتجھڑ کبھی نہیں آتا. وفا کے پیڑ پہ پتجھڑ کبھی نہیں آتا. ہر ایک شاخ یہاں کی ہری نکلتی ہے. اس میں ایک واقعہ, میں ایک چھوٹے سے گاؤں یو پی مظفر نگر سے چل کے بامبے تک اور پھر میں اور بھی کہیں گیا, تو میں نے جو فرق محسوس کیا وہ میں نے اس شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ ہے کہ تیرے بغیر, شعر دیکھیں کہ جی ہمارے گاؤں کہ لڑکے بھی کتنے سادہ ہیں. آپ بھی سب گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے گاؤں کے لڑکے بھی کتنے سادہ ہیں. ہمارے گاؤں میں اب بھی پری نکلتی ہے. ہمارے گاؤں میں اب بھی پری نکلتی ہے. تیرے بغیر, دیکھیے صاحب واقعہ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف غزل ہی پڑھوں گا, تو آپ داد اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں, ورنہ تو تراز بھائی, تراز بھائی میں آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار نہ ہو. داد بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک داد جو ہنگاموں کی شکل میں ہوتی ہے وہ اسی طرح کی شاعری پہ دی جاتی ہے جس کا ذکر آپ تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے. اور یہ جو داد ہے, اس داد میں آواز کم نکلتی ہے لیکن آنکھوں کی چمک بتاتی ہے کہ شعر لوگوں کے دل تک پہنچ رہا ہے. اس لیے آواز کے چکر میں نہ پڑھیے, شعر پڑھیے. غنیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے جذبات کی اور ان سب کے جذبات کی جو ہے قدر کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, مجھے کوئی شکایت نہیں. وہ ایسے ہی بولنے کے لیے کچھ بولنا ہوتا ہے تو میں نے بول دیا. جی شعر دیکھیں کہ تیرے بغیر, مقطع حاضر ہے, کہاں زندگی نکلتی ہے. تو راز تو نے کہاں جا کے گھر بسایا ہے. تراز تو نے کہاں جا کے گھر بسایا ہے. تیرے مکان سے بچ کر خوشی نکلتی. واہ 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 واہ. اے ہم تراز صاحب, غزل کے شعر دو تین شعر آپ تک اور پہنچاؤں گا. جی غزل آپ کے مطلب کی غزل میں حاضر کر رہا ہوں کہ جی بھائی پڑھیے. جی تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے. کیا اچھا مصرع. تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے. سمٹ جانے کی خواہش میں بکھرنے کا ارادہ ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنا تراز بھائی. تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے. اور شعر دیکھیں کہ بہت بیزار ہے دنیا میری زلفوں کی الجھن سے. بہت بیزار ہے دنیا آپ پہنچ گئے زلفوں کی الجھن سے. بہت بیزار ہے دنیا میری زلفوں کی الجھن سے. بہت بیزار ہے دنیا میری زلفوں کی الجھن سے.
بنا کر آئینہ تم کو سنورنے کا ارادہ ہے، بنا کر آئینہ تم کو سنورنے کا ارادہ ہے، تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے۔ ایک شعر دے کے جا رہا ہوں آپ کو کہ ارشاد۔ میری جھوٹی قسم کھاؤ اجازت ہے تمہیں جانا، میری جھوٹی قسم کھاؤ، میری جھوٹی قسم کھاؤ اجازت ہے تمہیں جانا، بہت بیزار ہوں خود سے کہ مرنے کا ارادہ ہے، بہت بیزار ہوں خود سے کہ مرنے کا ارادہ ہے، تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے۔ اور ایک بہت نازک شعر آپ تک کہ ارشاد ارشاد۔ میرے نزدیک آؤ تم محبت کا میں موسیٰ ہوں، میرے نزدیک آؤ تم، میرے نزدیک آؤ تم محبت کا میں موسیٰ ہوں، کہ ان آنکھوں کے دریا میں اترنے کا ارادہ ہے، ان آنکھوں کے دریا میں اترنے کا ارادہ ہے، تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ ارشاد۔ میری قربت تمہیں رسوائیوں سے چور کر دے گی، میری قربت تمہیں، میری قربت تمہیں رسوائیوں سے چور کر دے گی، بہت بدنام ہوں تم کو بھی کرنے کا ارادہ ہے، بہت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا۔ حضرات گرامی، حضرات گرامی، یہ آپ نے اے ایم تراز صاحب کو بلا لیا ہے تو اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ایک غزل کا حکم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ غزل میں پڑھ چکا ہوں، وہ آپ تک مجھے پہنچانی ہے۔ جی 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 میں پڑھ دیتا ہوں۔ عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے۔ شکریہ۔ دیکھیے، آپ ہی میں سے کئی لوگوں نے فرمائش کی ہے، اس لیے میں یہ غزل پڑھ رہا ہوں، تو اس کی لاج رکھیں کہ عجیب شخص ہے کیا کہنا، شکووں پہ مسکراتا ہے، عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے، خاموش رہے کہ میرے درد کو بڑھاتا ہے، عجیب شخص ہے۔ شعر دیکھیں کہ تیرا سکون سلامت رہے مگر جانا، تیرا سکون سلامت رہے مگر جانا، تیرا سکون سلامت رہے مگر جانا، کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے، کبھی تو پوچھ مجھے۔ اور شعر دیکھیں کہ میں لوٹتا ہوں
थकन लेके जब जमाने की, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है। वाह कभी तो पूछ। और अब वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है। यहाँ से ये शेर के अजीब शख्स है, शेर देखें कि कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मैं कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, कभी तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मैं पढ़ देता हूँ। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। तुम्हारा जिक्र वाह वाह वाह, अगर दिन में छूट जाता है, क्या कहना कभी तो पूछ मुझे। और आखिरी शेर गजल का के अजीब कशमा कशे इश्क है मेरे अंदर, अजीब कश्मकशे अजीब कशमा कशे इश्क है मेरे अंदर। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, खुशी मनाऊं। वक्त हाजिर है के इरशाद, तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, क्या कहना, तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं। ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगा है। वाह 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 वाह,